بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ فواد چودھری کے پختون قوم یا پشتون قوم، اب تو وہ اس بات پر بھی ناراض ہوتے ہیں کہ انہیں پٹھان نہ کہا جائے، کیونکہ پٹھان جو ہے وہ ایک تضحیک آمیز لفظ ہے جو انگریز نے پشتونوں یا پختونوں کے لیے استعمال کیا۔ بہرحال ہم پختون کہیں گے، پشتون کہیں گے، پٹھان نہیں کہیں گے، لیکن انہوں نے پختونوں کے بارے میں جو تضحیک آمیز، بلکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ریسسٹ اور متعصبانہ ریمارکس دیے ایک ٹیلی ویژن ٹاک شو میں، اور جس طرح اس کے بعد ہنسے، اور وہ جو ٹاک شو کے ہوسٹ تھے کاشف عباسی، وہ بھی مسکرائے اور انہوں نے بریک لے لی۔ بریک کے بعد انہوں نے پختونوں یا پشتونوں سے کوئی معافی نہیں مانگی، اس بات کا ازالہ نہیں کیا، فواد چودھری کی مذمت نہیں کی۔ اس کے بعد معاملہ جب سامنے آیا تو اب کچھ ہمارے جو پختون بھائی ہیں جو پی ٹی آئی کے اندر یا پی ٹی آئی کے باہر ہیں، ظاہر ہے اس بات کی مذمت کر رہے ہیں، اس بات پر سراپا احتجاج ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ اس بات کو ایسا رنگ دیا جائے کہ صرف ایک شخص کے بیان کو پوری پنجابی قوم کا بیان سمجھا جائے۔ اس حوالے سے ہماری جیو نیوز میں کولیگ ہیں بے نظیر شاہ، وہ میں چاہوں گا کہ آپ پہلے وہ چھوٹا سا ایک کلپ دیکھ لیں۔ دیکھیں لینا، آپ نے جیسے کہا کہ وہ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ انہوں نے اس قسم کا بیان دیا ہے، اینڈ ہی آلویز گیٹس اوے ود اٹ، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اور آگے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نہ پارٹی سے شو کاز نوٹس آئے گا، نہ جو یہ اینکر ہیں، ٹی وی اینکرز ہیں، ان کو اپنے شو پہ بلانا بند کریں گے، نہ ہی صحافی جو ہیں وہ ان کا پریس کانفرنس جو ہے وہ بوائیکاٹ کریں گے۔ تو اس لیے ہی نوز ہی کین گیٹ اوے ود اٹ، اس لیے وہ اس قسم کی باتیں کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ پچھلے سال میں آپ کو یاد دلاؤں کہ انہوں نے اسی قسم کی ایک بات کی تھی جب انہوں نے ٹویٹ کی۔ اس وقت بلوچ مائیں جو تھیں، اگر آپ کو یاد ہو، وہ اسلام آباد میں احتجاج کر رہی تھیں اپنے پیاروں کے بارے میں جو پتہ نہیں کتنے سالوں سے لاپتہ تھے، اور فواد چودھری صاحب کو لگا کہ یہ ایک بہت اچھا موقع ہے ٹویٹ کرنے کا کہ یہ جو مائیں ہیں بلوچستان سے، یہ تو پنجاب میں بڑے آرام سے احتجاج کر سکتی ہیں، لیکن ان ماؤں کا کیا جن کے جو بچے ہیں وہ پنجاب سے جاتے ہیں، ان کا شناختی کارڈ دیکھ کے ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں علینا، یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ یہ کوئی بات ہے؟ کوئی لنک بنتا ہے ان بلوچ ماؤں کا ان دہشت گردوں کے ساتھ؟ ایک ایسی مائیں اور بلوچ باپ، بلوچ بیٹے، بلوچ بہنیں جو پتہ نہیں کتنے سالوں سے احتجاج کر رہی ہیں، ان کی ویسی کوئی نہیں سنتا، لیکن فواد چودھری صاحب کو لگا کہ نہیں، یہ بڑا اچھا موقع ہے اس طرح کی ٹویٹ کرنے کا۔ دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے علینا، میسج کیا جاتا ہے؟ دو پنجابی، میں خود بھی پنجابی ہوں اور مجھے شرم آتی ہے کہ اس قسم کی گفتگو ہو رہی تھی، دو پنجابی ٹی وی پہ بیٹھ کے پشتونوں کے بارے میں اس قسم کی بات کر رہے تھے اور مذاق اڑا رہے تھے۔ میسج یہ جاتا ہے کہ یہ نارمل ہے، ان کا مذاق اڑایا جا سکتا ہے ٹی وی پہ پرائم ٹائم سلاٹ پہ بیٹھ کے، کچھ نہیں ہوگا، اٹ ہیپنز۔ یہ ہے میسج یہ ہے، اور مجھے یاد دلانا پڑے گا آپ کو کہ یہ اس ملک میں علی وزیر کے خلاف ایک ایف آئی آر یہ تھی کہ انہوں نے کوئی پشتو کا کوئی شعر پڑھا جس میں پنجابیوں کے بارے میں کوئی بات تھی، ان کے خلاف ایف آئی آر کٹ گئی، وہ جیل گئے، ان کو بعد میں عدالتوں کے چکر لگانے پڑے۔ تو میسج بڑا کلیئر ہے، پنجابیوں کے خلاف اگر آپ کوئی بات کریں گے تو آپ کے خلاف ایف آئی آر کٹ جائے گی، سندھیوں کے خلاف اگر آپ بات کریں گے تو اٹس اوکے، پشتونوں کے خلاف آپ بات کریں گے اٹس اوکے، بلوچ کے خلاف آپ بات کریں گے اٹس اوکے۔ تو فواد چودھری صاحب کو معافی مانگنی چاہیے، لیکن وہ نہیں مانگے گے، تو پھر کوئی بھی نہیں مانگے گا، تو پھر بات تو وہی کی وہی رہ گئی، وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہیں گے ہمارے سیاستدان، اور آگے سے کوئی جو ہے ری ایکشن نہیں آئے گا اور نہ ہی کوئی کانسیکوینسز ہوں گے۔ اس کلپ میں بے نظیر شاہ نے بجا طور پر یہ کہا ہے کہ فواد چودھری جو ہے اس سے پہلے بلوچ خواتین یا بلوچ ماؤں کے بارے میں بھی اس طرح کی بات کر رہے ہیں، اور اگر کوئی پختون کسی پنجابی کے خلاف بات کرے یا پنجابی قوم کے خلاف بات کرے تو وہ قابل تعزیر جرم ٹھہرتا ہے، اس کے خلاف ایف آئی آر بھی درج ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی پنجابی کسی پختون، سندھی، بلوچ کے بارے میں یا کشمیری کے بارے میں کوئی اس طرح کے تضحیک آمیز کلمات ادا کرے تو اس کے خلاف
کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے ڈومیسائل میٹر کرتے ہیں۔ پنجاب کا ڈومیسائل اس کو سپیریئر سمجھا جاتا ہے، اعلیٰ سمجھا جاتا ہے، باقی صوبوں کے ڈومیسائلز کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی، اور یہ جو ڈومیسائل کا معاملہ ہے یا ایک صوبے سے تعلق کا معاملہ ہے، یا ہم سب جانتے ہیں کہ جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے اسی طرح چل رہا ہے۔ لیکن فواد چودھری کا اصل مقصد کیا ہے؟ فواد چودھری ان لوگوں میں سے ایک ہیں جو چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان میں افراتفری، شورش جو ہے وہ جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک بدامنی کی فضا قائم رہے، پاکستان میں معیشت آگے نہ جائے، پاکستان میں قومیتوں کا کارڈ کھیلا جائے۔ پاکستان پہلے ہی بہت زیادہ جو ہے وہ سفر کر چکا ہے، لسانی بنیادوں پر ہمارے کراچی اور حیدرآباد میں فسادات ہوئے، سینکڑوں نہیں ہزاروں افراد لقمہ اجل بن گئے، اس کی نظر ہو گئے۔ فرقہ وارانہ تصادم یا فسادات میں ہزاروں افراد جو ہیں وہ اپنی جانوں سے گئے۔ یہ نفرت کے بیج اب قومیتوں کی بنیاد پر قوم کو لڑایا جا رہا ہے کہ آج اگر خدا نخواستہ پختون جو ہیں وہ پنجابیوں کے خلاف ہو جائیں، پنجابی پختونوں کے خلاف ہو جائیں، سندھی پنجابیوں کے خلاف ہو جائیں، یا کوئی بھی ایک قوم دوسری قوم کے خلاف ہو جائے، تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ پاکستان کو۔ اور یہ فواد چودھری جیسے جو لوگ ہیں یہ کسی قوم کی نمائندگی نہیں کرتے، یہ ایک انفرادی حیثیت میں ایک بات کر دیتے ہیں جس کا پورا الزام جو ہے وہ ایک قوم کے اوپر جاتا ہے۔ اور پنجابی بھی میں سمجھتا ہوں کہ پنجابی کوئی قوم نہیں ہے، پنجاب میں بسنے والے لوگوں کو پنجابی کہا جاتا ہے، وہاں پر سرائکی بھی ہیں، وہاں پر پختون بھی ہیں، وہاں پر ہزارے وال بھی ہیں، وہاں پر مختلف جو کشمیری ہیں بہت بڑی تعداد میں۔ تو اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا یہ پانچ دریاؤں کی ایک سرزمین ہے۔ اب اسی طرح بلوچستان ہے، وہاں پر بلوچ بستے ہیں۔ اب خیبر پختونخوا میں اب یہ بھی ایک مت ہے کہ جی شاید پختونوں کی بہت اکثریت ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہاں پر بھی بسنے والے جو قومیتیں ہیں، مختلف قومیتیں ہیں، اس میں گجر ہیں، اس میں کوہستانی ہیں، اس میں ہزارہ ہندکو سپیکنگ جو لوگ ہیں، پشاور میں اکثریت ہندکو سپیکنگ لوگوں کی ہے۔ اسی طرح آپ جنوبی اضلاع میں چلے جائیں، سرائکی بولنے والے لوگ ہیں، ڈی آئی خان میں، کوہاٹ میں ہندکو، سرائکی، یہ سب تو یہ ایک گلدستے کی مانند ہے۔ لیکن اگر ہم فواد چودھری جیسے لوگوں کو اگر اس وقت شٹ اپ کال نہیں دیں گے تو آپ یقین کیجئے یہ بہت بڑی آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تاکہ پاکستان میں اب قوموں یا قومیتوں کو آپس میں لڑایا جائے، اور یہ انتہائی سنگین سازش ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر طبقہ فکر سے، ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کو، all segments of society, whether journalists, whether lawyers, whether civil society, politicians, bureaucrats، میرا مطلب ہے کہ ہر طبقے کے لوگوں کو اس طرح کی سوچ رکھنے والے، اس طرح کی سوچ کو پروموٹ کرنے والے، اس طرح کی گفتگو کرنے والے لوگوں کا سماجی بائیکاٹ کرنا چاہیے، ورنہ یہ ملک اس وقت قومیتوں کی لڑائی یا تصادم کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔